رمضان المبارک میں ایک بات یہ ذہن میں رکھیں کہ عبادت اللہ تعالیٰ زیادی کروانا چاہتے ہیں ہم سے، اور ہم عبادت کم کرنے کے چکر میں ہوتے ہیں۔ عبادت زیادی ہونی چاہیے۔ عبادت زیادی کا مطلب کیا ہے؟ اس میں نفل بھی نہ چھوٹے۔ تہجد پڑھیں، اس کے بعد صبح کی نماز ہے، اشراق کی عادت ڈالیں، چاش کی عادت ڈالیں، اوابین کی عادت ڈالیں۔ یہ تمام نوافل بندہ مسلسل پڑھتا رہے، اس نوافل کو نہ چھوڑے۔ پھر عشاء کے بعد تراویح ہے، اور تراویح بھی پوری پڑھیں۔ ہمارے ہاں لوگ تراویح آدھی پڑھتے ہیں، دو طرح کی آدھی پڑھتے ہیں۔ کچھ ہمارے بھائی وہ ہیں جو کہتے ہیں بھئی تراویح 8 رکعت ہے، ان سے پوچھیں کہاں لکھا ہے؟ وہ کہتے ہیں حدیث میں لکھا ہے۔ ہم کہتے ہیں جس حدیث میں 8 لکھا ہے ساتھ یہ بھی لکھا ہے کہ پورا سال پڑھو، تو وہ تو تہجد کی نماز ہے۔ آپ 8 رکعت کا لفظ اٹھاتے ہیں، پورا سال کا لفظ آپ کو وہاں سے نظر نہیں آتا۔ ہم کچھ بھائی تو وہ ہیں جو خامخواہ سے 8 پڑھ لیں گے، اور پڑھ کے 8 کے بعد سب کے سامنے مسجد سے نکل جائیں گے، اے وڈا حدیث تے عمل کرنا لائے۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ رب تم سے زیادہ عبادت کرانا چاہ رہا ہے، اور تو ایک نماز کی رکعتیں اٹھا کر دوسری رکعت پہ فٹ کیے ہوئے ہے، پھر تو تمہیں چاہیے 3 رکعت پڑھ لو۔ کوئی پوچھے کیوں؟ آپ کہنا بھائی 3 رکعت بھی ثابت ہے۔ لوگ کہیں گے وہ تو مغرب کی نماز ہے، آپ کہنا ثابت تو ہے نا 3 رکعت، تو پھر بندہ 3 پڑھ لے۔ تو ایسا نہیں ہے، جس نماز کی رکھتے ہیں اسی نماز کو اسی رکعت کے مطابق پڑھنا چاہیے۔ مصنف ابن ابی شیبہ میں حضرت ابن عباس فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں وتر بھی پڑھاتے اور 20 رکعت تراویح بھی پڑھاتے۔ یہ حدیث پاک ہے۔ جس بندے کو نہیں ملتی اسے ہم دکھانے کے لیے تیار ہیں، لیکن کچھ لوگوں تک یہ حدیث نہیں پہنچی ہوتی کہ حضور نے 20 رکعت پڑھائی ہے، تو وہ کہتے ہیں نہیں اللہ کے رسول نے اختیار دیا ہے۔ آپ کو تو نہیں دیا اللہ کے رسول نے اختیار کہ آپ لوگوں کے جو ہے نا عبادات کو کم کرا رہے ہیں، تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ اور کچھ لوگ وہ ہیں جو 10 رکعت والے ہیں۔ آپ کہیں گے 10 رکعت والے وہ کون ہیں؟ وہی ہمارے بھائی ہیں جو 20 رکعت مانتے ہیں، پڑھتے 10 رکعتیں ہیں۔ آپ کہیں گے کیا مطلب؟ وہ پڑھتے 20 رکعت ہیں، لیکن پہلی رکعت ہر جگہ جو 2 نفل چل رہے ہوتے ہیں، وہ پہلی رکعت میں گپ شپ لگا رہے ہوتے ہیں، ایک دوسرے سے حال احوال۔ وہ جیسے امام اللہ اکبر کرے گا، انہیں چاہیے تھا شامل ہو جاتے، نہیں، انہوں نے ایک دوسرے سے کہنا بھیا سنا آج روزہ کیوں گزرا، ڈاڈھی گرمی آئی، میں کو تو روزہ لگا رہی ہے، تیرا روزہ ٹھیک گزرا، تیرے تو نبی لگی۔ ایک دوسرے سے یہ حال احوال شروع ہو جائیں گے، پیاس مجھے لگی ہے نہیں لگی، تجھے لگی ہے نہیں لگی، روزہ کیسے گزرا ہے پورا۔ جب امام اللہ اکبر رکوع پہ جائے گا، انہوں نے اللہ اکبر کر کے شامل ہو جانا ہے۔ تو انہوں نے تو 10 رکعت کا قرآن سنا ہے، انہوں نے تو 20 کا نہیں سنا۔ تو وہ 8 والا بھی معاملہ اوپر نیچے تھا، یہ 10 والا بھی معاملہ اوپر نیچے ہے، اور یہ اس میں گناہگار بھی ہو رہے تھے کہ خود بھی قرآن نہیں سن رہے ہوتے، دوسرے کے بھی ساتھ ذلیل کیے ہوا ہوتا ہے۔ میں بعض اوقات حیران ہوتا ہوں، ہماری مسجد میں تراویح کی جماعت میں پچھلی صفوں میں یہی حال احوال چل رہا ہوتا ہے۔ سنا دیکھا کیا حال ہے، طبیعت ٹھیک ہے؟ تو میں نے کہا بھائی شیطان تو گرفتار ہو گیا، لیکن آپ اس کے نائب جانشین اور خلف الرشید بن کے آپ یہاں بیٹھے ہیں اور اس کی باتوں کو لے کر آگے چلے ہیں، تو بھائی وہ گرفتار ہے، تجھے بھی گرفتار کرا دینا چاہیے تھا۔ تو دوسرے مسلمان نمازیوں کے حالات کو خراب کر کے بیٹھے۔ اور پھر کچھ اور باتیں بھی ہوتی ہیں، کچھ بچے آ رہے ہیں، کچھ ادھر آ رہے ہیں، کچھ ادھر آ رہے ہیں۔ بھائی جیسے امام سلام پھیرے، اگلی رکعت پہ امام اٹھائے، وہ بھی حضور کو امتی ہے، اس پر بھی وہی لازم ہے، تو میں بھی امتی ہوں، میں بھی اس کے ساتھ اللہ اکبر کروں، تکبیر اولیٰ کے ساتھ مجھے بھی اللہ اکبر کر لینا چاہیے۔ ایک جگہ کی کارگزاری میرے پاس آئی، ایک دوست نے دوسروں کو اشارہ کیا کہ یار آپ پڑھ لو، تو وڈا نمازی ہیں، وہ تو آپ اگلی صف وچ کھڑو کے پڑھ۔ عجیب معاملہ ہے، خود تو میں ڈوب رہا ہوں، دوسرے کے اوپر اعتراض کر رہا ہوں، تو یہ کام بھی نہیں کرنا چاہیے۔ صرف 20 رکعت پڑھنا لازم نہیں ہے، شریعت میں تو پورا قرآن کریم سننا بھی مسنون ہے۔ تو پورا قرآن کریم تو نہ سنا، ہم نے تو 10 رکعت سنا ہے، 10 رکعت اللہ حافظ کر کے چل پڑا ہے، نہ کوئی عطا نہ کوئی پتہ۔ مجھے بتائیں جو بندہ پہلے 10 رکعت ضائع کر کے امام کے ساتھ شامل ہوگا، تو اس انتظار میں ہوگا کہ جلدی کرے بھائی امام سلام پھیرے، نعوذ باللہ، پھر تو وہ یہ کہتا رہے گا بھائی ہکی رکعت مرنا نکلے صحیح، سلام دے بعد آرام نل تسلی نل باسو۔ ایسا نہیں ہے بھائی، اگر آپ کو تکلیف ہے، آپ نہیں پڑھ سکتے نماز، تو پھر آپ اپنے گھر میں جا کے تراویحاں پڑھ لیں۔ یہ گندی مچھلی بن کے آپ مسجد کے ماحول کو خراب نہ کریں۔ میں نے ایک مسجد میں ایک مرتبہ ایک شخص کو، پرانی بات کر رہا ہوں، ایسے دیکھا وہ لوگوں سے حال احوال کر رہا ہے۔ میں نے کہا بھائی کیا مسئلہ ہے؟ وہ کہنے لگا مفتی صاحب میں تھک ویندا نا، میں تھوڑا ٹیک لا کے باندھا بالا کو آدھا ونجو پانی دا گلاس بھرو تے جنگ شنگ میری گھٹیں دے رہا دل۔ میں کہ چاچا اے چاچی کو وہاں تے جنگ گھٹوائی کر، مسیت تے کو جنگ گھٹاوان دا شوق ہے، وہاں جاؤ، اللہ کے بندے ماحول کو خراب کر کے بیٹھے ہو۔ تو جب ہم یہ بات کریں گے سخت بات کر رہے ہیں بھئی اللہ کے گھر میں بیٹھ کے تو پنی گھٹاوان دا شوق ہے، وہی نماز ہے لے، تو بھئی بات میں کرا لینا۔ اچھا پتہ ہے یہ سستیاں ہمارے اندر آ گئی ہیں، اور پھر یہ عادت بن گئی ہے، اور ہر بندہ سمجھتا ہے کہ بس آرام نال اسے منج باسوں، ٹھڈا روح افضال پانی پیا اسی کو پیسو رہاں دے تو 10 رکعت پڑھ سو رہاں دے۔ ایسا نہیں ہے، آپ رمضان المبارک میں اپنی عبادات کو خراب نہ کریں۔